اس کو ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال جو آگے مل رہے ہیں، جو اس نے ساری زندگی میں گناہ کیے ہیں، توبہ کر کے اس نے وہ گناہ معاف کروا دیے اور اس وقت وہ پاک صاف ہو گیا. اب 5-10 سال جو زندگی اس کو ملی ہے وہ اس نے اللہ کی اطاعت میں گزاری اور وہ کامیاب ہو گیا. تو گناہگار کے لیے زندگی کا مزید ہونا اس لیے بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ کے بعد وہ نئی زندگی شروع کرے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے. ایک سچویشن ایسی ہے کہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا زیادہ عاجز آ جاتا ہے کہ اس کو واقعی اس سے برداشت نہیں ہوتا. اس صورت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتا دی اور وہ سکھا دی کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہو گیا واقعی کہ وہ اتنا عاجز آ گیا، اتنا تکلیف اور مصیبتوں سے شدید تنگ آ گیا ہے، تو پھر اس کو یہ دعا کر لینی چاہیے. ہم تو اپنے ظاہری حالات کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا. تکالیف پریشانیاں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، بس یا اللہ اٹھا لے، یا اللہ میری بس ہو گئی، بس اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہی تکالیف، وہی مصیبتیں، وہی مشکلات ہمارے آخرت کے درجات کو جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر بڑھا رہی ہوں اور ہم ان درجات کو دیکھ نہیں پاتے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بس اٹھا لے. اگر کسی شخص کو نظر آ جائے نا آج کہ ہر مشکل اور مصیبت کے بدلے میں اللہ اس کو آخرت میں کیا اجر دے رہا ہے، تو شاید ہم میں سے ہر انسان اس مشکل مصیبت تکلیف کو ہنس کے قبول کرے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ اور دے دے. ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے ہیں، اللہ نے بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے. اللہ ہم میں سے ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے آزما رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر آزمائشیں ہمیں جو جب تکالیف اور آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس وقت ہمیں آزمائش سمجھ آتی ہے، لیکن جب اللہ عافیت سے، نعمتوں سے، خوشیوں سے آزماتا ہے ہمیں وہ آزمائش نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جب یہ مشکل اور مصیبت آتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اچھا، اکثر ایک سچویشن بہت سے لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تکالیف آتی ہیں اور ان بڑی شدید درجے کی ہوتی ہیں اور بڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں، انسان ان مشکلات سے لڑتے 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 تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان خواہش کرنے لگتا ہے کہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ اللہ مجھے اٹھا لے. اور ایسے الفاظ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا کہ یہ کیا زندگی ہے، اس سے تو بہتر ہے موت آ جائے، اس سے تو بہتر ہے اللہ اٹھا لے، یہ وقت دیکھنے سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے. تو موت کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو موت کی خواہش کرنا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں بہت زبردست طریقے سے سمجھایا. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ کوئی صرف عبادات اکٹھی کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اچھے حالات ہیں تو تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر اللہ نے تم سے نعمتیں لے لی ہیں تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. جب خوشی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، جب غم ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، جب آسانی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، جب مصیبت اور مشکلات ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اگر صحت ہے تو تب کیا کرنا ہے، بیماری ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے تو تب کیا کرنا ہے، نہیں دی تو تب کیا کرنا ہے، تمہاری خواہشات کے مطابق زندگی چل رہی ہے تو تب کیا کرنا ہے، اگر تمہاری خواہشات کے اگینسٹ جا رہے تو تب کیا کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں ہمیں ہمارا دین گائیڈنس دیتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کس طریقے سے تم نے اس سچویشن میں بیہیو کرنا اور ریاکٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت کامن ایشو ہے، پرابلم ہے کہ، اور خاص طور پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو بہت زیادہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف مال بڑھ رہا ہے اور بزنس بڑھ رہے ہیں اور دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، ایکسیسیبلٹی ہر چیز کی بڑی آسان ہے، کسی ملک میں بیٹھ کے بھی آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن جو ہے وہ ریلیشن شپ چلا سکتے ہیں، ہر چیز ایکسیسیبل ہے. تو جتنی آسانیاں ایک طرف اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے لیے ہوئیں، اتنی ہی لوگوں کی زندگیوں میں ڈسسیٹسفیکشن، اتنا ہی ڈپریشن، اتنی ہی خوف، اتنی ہی مایوسی بھی بڑھ گئی ہے.
اور جو انسان ایمان والا ہوتے ہوئے قرآن و سنت سے دور ہے تو اس کے لیے پھر ان حالات کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی طور پہ اگر دیکھا ہے تو دنیا کے پاس ان تمام مشکلات سے نکلنے کا کوئی خاص حل موجود نہیں ہے۔ بہت ساری موٹیویشنل ٹاکس بھی دی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا اسٹرانگ سولوشن اور جتنا صحیح دل کو بہتر رکھنے والا سولوشن ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے دین کو یہ سوچ کے فالو کرنا شروع کر دیں کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ مجھے جب قرآن میں کوئی کام کرنے کا کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میری زندگی جو میں دنیا میں گزار رہا ہوں، اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا جب میں یہ طریقہ اپناؤں گا، یہ راستہ اختیار کروں گا، یہ عمل کروں گا، اس عمل سے رک جاؤں گا، تو اس میں میرے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خیر و بھلائی ہے اور اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتر زندگی عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی احادیث میں ہمیں جو چیزیں کرنے کے لیے بتائیں اور جو جن سے روکا گیا، تو جب میں یہ سب فالو کروں گا تو میری دنیا کی زندگی بہتر ہوگی۔ تو یہ جو مشکل ترین حالت ہوتی ہے اور انسان موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر گناہگار ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور معافی مانگ لے۔ تو یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی زبردست ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفالٹ پوزیشن کیا بتائی کہ کبھی بھی تم نے موت کی خواہش نہیں کرنی۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سوچ تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی، بڑی مثبت سوچ تھی، اور ہر چیز کے دیکھنے کا جو ایک پہلو ہوتا ہے نا، ہر انسان کے سوچنے کے انداز کے اوپر بڑا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ سوچتا کیسے ہے۔ جو انسان پازیٹیو سوچنے والا ہوتا ہے وہ ہر نیگیٹو سچویشن میں سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو نکال کے سولوشن کی طرف جاتا ہے، اور جو انسان نیگیٹو سوچنے والا ہوتا ہے اس کو ہر پازیٹیو کے اندر سے بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز نکال لے گا کہ وہ سولوشن میں سے بھی پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس فینومینا کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اگر لمبی ہوگی تو اس کی لمبی زندگی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی، اور اگر وہ گناہگار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی کی توفیق مل جائے اور اس کے بعد کی زندگی اس کی بہتر ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ ہم اس کو ریورس بھی تو سوچ سکتے ہیں، ریورس بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر کوئی شخص، اگر ہم یہ کہیں بھی اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے تاکہ وہ جلدی مر جائے، کیونکہ وہ جلدی مر جائے گا تو مزید گناہ نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہے، زنا کرنے کا عادی ہے، اور وہ روزانہ شراب پیتا ہے اور ہر ہفتے زنا کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر یہ شخص زندہ رہا اور اگلے 10 سال تک یہ کام کرتا رہے گا تو یہ تو برباد ہو جائے گا۔ اگلے 10 سال تک یہ روزانہ شراب پیے گا، روزانہ اللہ کو ناراض کرے گا، یہ بہت زیادہ زنا کرے گا تو ہر دفعہ زنا کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، تو یہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، تو اس کو تو مر جانا چاہیے ہماری سوچ کے حساب سے۔ اور جو نیک انسان ہے اس کے بارے میں کہ ہاں اس کی زندگی لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو بڑی نیک اعمال کر رہا ہے، یہ اگلے 10 سال اس کو اور ملیں گے تو یہ 10 سال کی اور نمازیں پڑھ لے گا، اور فرض نمازیں پڑھ لے گا، اور روزے رکھ لے گا، اور عمرے کر لے گا، اور حج کر لے گا، تو اس کو تو لمبی زندگی ملنی چاہیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں سچویشنز میں سچویشن ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا اینگل دکھا رہے ہیں سوچنے کا کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرو۔ کیا کہ اگر ہم اپنی سوچ کے حساب سے سوچیں کہ جو گناہگار ہے اس کو جلدی مر جانا چاہیے، تو عین ممکن ہے کہ وہ گناہگار توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے پاس جو آگے زندگی ہے جو ہم کہتے ہیں جی پہلے ہی ختم ہو جاتی، اس کو ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال جو آگے مل رہے ہیں، جو اس نے ساری زندگی میں گناہ کیے ہیں، توبہ کر کے اس نے وہ گناہ معاف کروا دیے، اور اس وقت وہ پاک صاف ہو گیا،
اب 5-10 سال جو زندگی اس کو ملی ہے وہ اس نے اللہ کی اطاعت میں گزاری اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو گناہ گار کے لیے زندگی کا مزید ہونا اس لیے بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ کے بعد وہ نئی زندگی شروع کرے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اور نیک بندے کے لیے ہم اگر اپنے سوچیں تو ریورس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں جی نیک بندے کو تو بڑی لمبی زندگی ملنی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑا نیک ہو اور لیکن اس کا دماغ کسی ٹائم بھی گھوم جائے، شیطان حاوی آ جائے اور وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی چھوڑ کر وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، نمازیں چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، سود پہ کام شروع کر دیا، اچھا خاصا دیندار بندہ تھا، شیطان کے بہکاوے میں آیا اور بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے اس سے دین سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ ایسے کیسز بھی موجود ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی لمبی زندگی ملنی چاہیے، اب جو یہاں سے اس کی زندگی شروع ہو رہی ہے تو اس کے اگلے 10 سال تو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ہم کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیں وہ پازیٹیو سائڈ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی گناہ گار ہے نا اس کو بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے موت کی۔ کیوں؟ عین ممکن ہے کہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ ایک بڑی اعلیٰ زندگی گزارنا شروع کر دے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما کے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس کے لیے بھی پازیٹیو سوچا، اس کے لیے نیگیٹو نہیں، اس کو کہا کہ ہاں اگر نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکی میں مزید اس کو وقت مل جائے گا کہ وہ اپنی مزید جو ہے وہ نیکیاں بڑھا دے۔ تو پازیٹیو سوچنا ہے دونوں سچویشنز کے اندر، اور کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی، خواہش نہیں کرنی، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ، اور جو لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں ان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما تاکہ میں بھی تیری اطاعت والی زندگی گزاروں۔ تو ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگر دیکھا ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارا دین بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے، تو ایک سچویشن ایسی ہے کہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا زیادہ عاجز آ جاتا ہے کہ اس کو واقعی اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس صورت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتا دی اور وہ سکھا دی کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہو گیا واقعی کہ وہ اتنا عاجز آ گیا، اتنا تکلیف اور مصیبتوں سے شدید تنگ آ گیا ہے، تو پھر اس کو یہ دعا کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے زندگی اس وقت تک عطا کر جب تک میرے لیے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور یا اللہ مجھے موت تو اس وقت دے جب میرے لیے موت کے آ جانے میں بھلائی ہے۔ اور سبحان اللہ یہ چیز کیوں سکھا دی ہمیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آج کا دن میرا ہدایت پہ گزرا ہے، کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ثابت قدم رکھے اپنے ایمان پر اور دین پر، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ معاملہ کیا ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے لیے کب تک زندہ رہنا بہتر ہے، کب میرا اس دنیا سے چل جانا بہتر ہے۔ ہم تو اپنے ظاہری حالات کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، تکالیف پریشانیاں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، بس یا اللہ اٹھا لے، یا اللہ میری بس ہو گیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہی تکالیف، وہی مصیبتیں، وہی مشکلات ہمارے آخرت کے درجات کو جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر بڑھا رہی ہوں، اور ہم ان درجات کو دیکھ نہیں پاتے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بس اٹھا لے۔ اگر کسی شخص کو نظر آ جائے نا آج کہ ہر مشکل اور مصیبت کے بدلے میں اللہ اس کو آخرت میں کیا اجر دے رہا ہے، تو شاید ہم میں سے ہر انسان اس مشکل مصیبت تکلیف کو ہنس کے قبول کرے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ اور دے دے۔ اگر آخرت پہ ایمان مضبوط ہے تو تکالیف اور مشکلات کے ذریعے سے جو درجات بلند ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے آخرت کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایسے ہی کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھئی اگر ہر کانٹا چبھنے پہ اگر آپ کو کانٹا چبھا تو ایک کانٹا چبھنے پہ آپ کو 1,00,000 روپیہ ملے گا، تو مجھے ایک بات بتائیں، ہم میں سے ہر انسان دن میں 10 دفعہ تو کانٹا چبھوا ہی لے گا خود سے۔ عام روٹین میں ایک دفعہ بھی کانٹا چبھ جائے تو کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی نہیں چبھنا چاہیے۔ لیکن جب ایک کانٹے کے بدلے میں
ایک کانٹا چبھا اور یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا گیا، تو مجھے بتائیں کہ پھر ایسا کانٹا چبھنے کے اوپر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی؟ خوشی سے ہم چاہیں گے کہ اور کہیں گے جی ایک کام کریں، دن میں 10 دفعہ مجھے آ کے خود سے چبھو دیا کریں کانٹا، کیونکہ ایک کانٹے کے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ، تو 10 کانٹے اگر چبھیں گے تو 10 لاکھ روپیہ، تو دن میں 10 دفعہ کانٹے چبھانا کوئی بڑے مسئلہ تھوڑا ہی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں اور ان کو جو انجیکشن لگتے ہیں وہ دن میں کئی دفعہ انجیکشن لگتے ہیں، تو سوئیاں ویسے بھی تو چبھوتے ہی ہیں، برداشت ہوتے ہیں نا، لیکن اس میں چونکہ ہمیں اجر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دنیا کی تکلیف میں ہمیں آخرت میں کیا اجر مل رہا ہے ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ہم فوراً اس تکلیف سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی بھی اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی اپنی تکلیف اور اس کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہیں کرنا ہم نے۔ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا ہمیں باوقار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے ہیں، اللہ نے بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے آزما رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر آزمائشیں ہمیں جو جب تکالیف اور آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس وقت ہمیں آزمائش سمجھ آتی ہے، لیکن جب اللہ عافیت سے، نعمتوں سے، خوشیوں سے آزماتا ہے ہمیں وہ آزمائش نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جب یہ مشکل اور مصیبت آتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ جب ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تم اس مصیبت سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے، تو جتنا ٹائم اگر 2 سال 3 سال مصیبت رہی تو انسان نے جو 2-3 سال میں دعائیں کیں، آپ سوچیں کہ ہر دعا کے بدلے میں کیا اجر ہے، اور ہر دعا قبول بھی ہو رہی ہے، کچھ دنیا میں اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں، کچھ ہماری اس کے بدلے مصیبتیں ٹل رہی ہیں، کچھ اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کر دیا ہے، تو ایک مستقل آخرت میں کامیابی کا ایک پورا سمجھ لیں کہ انجن چل رہا ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے۔ جس کی جتنی بڑی مصیبت ہے، جس کی جتنی بڑی مشکل ہے، جس کی جتنی بڑی آزمائش ہے، اس کا انجن جو چل رہا ہے اس کا ریٹرن اور ریوارڈ بھی اس کو ڈیلی اتنا ہی بڑا مل رہا ہے۔ جس کو کانٹا چبھ رہا ہے اس کو ریوارڈ بھی تھوڑا مل رہا ہے، جس کو ایموشنل ٹارچر روزانہ مل رہا ہے اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے، جس کو فزیکل ٹارچر دیا جا رہا ہے اس کو بھی ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ تو ہر قسم کی مشکل اور آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب آزماتا ہے، اور بندہ جب اللہ کے سامنے اس چیز پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے شمار اجر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک مصیبت ہے کبھی بھی اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے پہلے مر جانا چاہیے تھا، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اگر بہت مشکل آ رہی ہے تو وہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ اردو میں اس لیے میں بتا رہا ہوں مانگیں کہ جب اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ تو دعا کیا ہے کہ یا اللہ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے مر جانے میں بھلائی ہے تو مجھے موت عطا کر دیں۔ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑنے کے بعد کیا ہے، اطمینان سے زندگی گزاریں۔ کہ جب ہم اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بار بار بیچ میں وہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں اور آپ نے چلاتے ہوئے گاڑی کبھی ادھر ماری، کبھی ادھر ماری، کبھی اس جگہ پہ چلان ہوا، اور آپ نے کہا بھی میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ نے ایک ایکسپیرینس ڈرائیور ہائر کیا اور آپ نے کہا بھی یہ گاڑی تمہارے پاس ہے اب تم چلاؤ، اور اب آپ اس لیے بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور ایک لمبے سفر پہ نکل گئے۔ اب آپ کو پیچھے بیٹھ کر آگے جو ڈرائیور جو ایکسپیرینسڈ ہے وہ چلا رہا ہے اس کو پیچھے سے انسٹرکشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریک لگاؤ، انڈیکیٹر دو، رائٹ کرو، لیفٹ کرو، تیز کرو، آہستہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایکسپیرینسڈ ہے، اس کو پتہ ہے، اس پہ ٹرسٹ کریں، اس پہ بھروسہ کریں اور اطمینان سے بیٹھیں۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کی گاڑی ہے اس کا بھی یہی ہے۔ جب اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے تو یاد رکھیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جو پاسٹ میں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو فیوچر میں ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو اس کا بھی علم ہے، جو غیب میں ہے اس کو اس کا بھی علم ہے۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی کے معاملات دے ہی ایسے
ذات کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ جس سے خطا کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اطمینان سے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ تو معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھیں۔ ایک تو کیا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی، اور حالات بڑے مشکل آئے ہیں تو اللہ پہ چھوڑیں، اللہ کو کہ اللہ بس تو جانتا ہے، جب تک زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، جب مرنا بہتر ہے تو موت دے دینا، لیکن معاملات تیرے حوالے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے ہمیں سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اندر یہ ایٹیچیوڈ اور رویہ پیدا کریں کہ بجائے اس کے کہ مشکلات میں اتنے ایکسٹریم قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں، ہمیں اپنے آپ کو کمپوزڈ کیسے رکھنا ہے، مشکلات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور گیو اپ نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، اور یقین رکھنا کہ جب اللہ میرا چاہے گا اور مجھے اس مشکل سے نکلنا جب میرے لیے بہتر ہوگا، اس وقت اللہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا، اور جب تک میرے لیے اس مشکل میں رہنا بہتر ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے چونکہ ابھی اس مشکل میں رہنا بہتر ہے، اسی لیے میں اس کی اس فیصلے میں راضی ہوں، اور میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک یہ مشکل ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور مشکلات اور مصیبتیں جن لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔